تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 23واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزمر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 1۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ترجمہ: اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو عزیز اور حکیم ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ کفار اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ یہ کتاب فصیح و بلیغ صحیح، لیکن یہ خدا کا کلام نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو خود بناتے ہیں اور پھر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہیں یہ خوش فہمی بھی تھی کہ ہماری موجودگی میں اس دین کے پھیلنے اور اس کے ترقی کرنے کا کوئی امکان نہیں، اور نہ اس دین میں یہ صلاحیت ہے کہ گردش زمانہ اور اس کے ہر لحظہ بدلتے ہوئے تقاضوں کی تکمیل کر سکے۔ اس لیے اس کی یہ مقبولیت عارضی ہے۔ یہ دعوت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اس کی عارضی کامیابی پر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ ایک دوسرے کا دل بہلاتے اور اسلام کی بے پناہ مقبولیت کے باعث ان کے دلوں میں اضطراب کی جو آگ بھڑک اٹھتی تھی، اس پر وہ ایسی طفل تسلیوں کا پانی چھڑکا کرتے۔ اس آیت میں ان کی انہی غلط فہمیوں اور خوش فہمیوں کا ابطال کیا جا رہا ہے۔ پہلے یہ بتایا کہ یہ کتاب کسی انسان کی تصنیف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نازل فرمودہ ہے، اور جس خدا بند عالم نے اسے نازل فرمایا ہے وہ عزیز ہے، یعنی سب پر غالب اور ہر چیز سے طاقتور۔ اس کے نافذ کیے ہوئے احکام کو روکنے کی کسی میں قوت نہیں، نیز وہ حکیم ہے، زبردست دانا ہے۔ زمانہ اور زمانے کی جلی و خفی تقاضے اس کے علم میں ہیں۔ زمانہ کتنی ترقی کر جائے، اس کے تمدنی، معاشرتی اور معاشی تقاضے کتنی ہی کروٹیں بدلتے رہیں، قرآن کی روشنی قیامت تک زندگی کے ہر افق کو منور کرتی رہے گی۔ سورہ زمر آیت نمبر 2۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ ترجمہ: ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ، پس آپ عبادت کریں اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اطاعت کو۔ سورہ زمر آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ اس کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اس میں باطل کی ذرا آمیزش نہیں۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو ضیاء القرآن جلد اول آل عمران کی 2 آیت کا حاشیہ۔ شرک ایسا گناہ ہے جس سے بڑا اور برا کوئی دوسرا گناہ نہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کرتا ہے اور ساتھ ساتھ کسی دوسرے کی بھی عبادت و پرستش کرتا ہے، اس کی ساری نیکی اکارت ہو جائے گی۔ اس لیے یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ فقط اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اسی کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ اپنے خالق حقیقی کے بغیر کسی کی بندگی کا تصور تک کرنا اور اپنے بادشاہ حقیقی کے احکام کو نظر انداز کر کے کسی غیر کی اطاعت کا دم بھرنا مرد مومن کے لیے زیبا نہیں، بلکہ ایسی حرکت کے ارتکاب کے بعد اس کا نام اہل ایمان کی فہرست سے خارج کر دیا جائے گا۔ سورہ زمر آیت نمبر 3۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ ترجمہ: خبردار، صرف اللہ کے لیے ہے دین خالص، اور جنہوں نے بنا لیے اس کے سوا اور والی، اور کہتے ہیں ہم نہیں عبادت کرتے ان کی مگر محض اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان جن باتوں میں یہ اختلاف کیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو جھوٹا اور بڑا ناشکرا ہو۔ سورہ زمر آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ دوبارہ تنبیہ فرما دی کہ اطاعت کاملہ کا حقیقی مستحق فقط اللہ تعالیٰ ہے۔ ابن مردوے نے یزید الرقاش سے ایک روایت نقل کی ہے کہ کسی شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، ہم شہرت اور ناموری حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، کیا ہمیں اس پر کوئی اجر ملے گا؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ پھر اس شخص نے گزارش کی، یا رسول اللہ،
ہم مال خرچ کرتے ہیں اور ہمارے پیش نظر ثواب اور شہرت دونوں کا حصول ہوتا ہے، کیا اس صورت میں مال خرچ کرنے پر ہمیں اجر ملے گا؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف اس کے عمل کو قبول کرتا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ پھر حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ علامہ قرطبی نے الدین کا معنی اطاعت اور فرما برداری کیا ہے، اور بعض کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ الدین سے مراد عبادت ہے۔ کفار کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اپنے بتوں اور مصنوعی خداؤں کی پرستش کرتے، اور اگر انہیں ٹوکا جاتا کہ تم یہ کیا حماقت کر رہے ہو، ہر لحظہ جو ان کی پوجا پاٹ میں لگے رہتے ہو، کیا انہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ کیا اس عالم رنگ و بو کے خالق وہ ہیں؟ زمین کا فرش انہوں نے بچھایا ہے، آسمان کا نیلگوں صاحباں اور اس میں آویزاں ان گنت ضیاء بار قندیلیں ان کی قدرت کا کرشمہ ہے؟ جواب دیتے نہیں، تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ان کی عبادت سے قرب الہی نصیب ہوتا ہے، یہ ہمیں خدا کا مقرب بنا دیتے ہیں۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے بغیر کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مشرکین عرب نے اللہ تعالیٰ کی عبادت قطعاً ترک کی ہوئی تھی، وہ کہتے ہم گناہ گار اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ہم تو فقط ان بتوں کی عبادت کریں گے اور ان کی عبادت سے ہمیں قرب الہی نصیب ہوگا۔ امام رازی رقم تراز ہے، یعنی بت پرستوں کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے کہ الہ اعظم یعنی سب سے بڑا خدا، اس کی شان اس سے بلند ہے کہ انسان اس کی عبادت کرے۔ انسان کے لائق یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بندوں کی عبادت میں مشغول ہو، مثلا ستارے، آسمانی روحیں، اور پھر یہ چیزیں خداوند اکبر کی عبادت میں مشغول ہوں۔ مشرکین کے اس قول کہ ما نعبدہم کا یہی مفہوم اور مطلب ہے۔ بعض صاحبان حصول دعا کے لیے اولیاء کرام کی خدمت میں حاضری کو بھی اسی ضمن میں شمار کرتے ہیں، اور حاضر ہونے والوں پر بڑی بے رحمی سے شرک کا الزام لگاتے ہیں۔ وہ خود ہی انصاف فرماویں کہ جب کوئی مسلمان کسی ولی یا بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور دعا کے لیے عرض کرتا ہے تو کیا وہ ان کی عبادت کر رہا ہوتا ہے؟ العیاذ باللہ۔ اگر صرف طلب دعا کے لیے بھی کسی کے پاس جانا عبادت اور شرک ہے تو ان صاحبان کا صحابہ کرام کے متعلق کیا فتویٰ ہے جو حضور سرور عالم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس و اطہر میں کبھی بارش کے نزول کے لیے، کبھی بارش کے رکنے کے لیے، کبھی بیماری سے شفا یاب ہونے کے لیے، کبھی دیگر مقاصد کے لیے حاضر ہوتے اور دعا کے لیے عرض کرتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کے لیے دست مبارک بارگاہ الہی میں اٹھاتے تو مشکلیں آسان ہو جاتی، لا علاج مریض شفا یاب ہو جاتے، طویل خشک سالی کے بعد آنے واحد میں گھنگھور گھٹائیں برسنے لگتیں اور برستے ہی چلی جاتی۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس بات پر محکم یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی عبادت کفر ہے، شرک ہے، گمراہی ہے اور ابدی عذاب کا موجب ہے، اور ان بے رحم مفتیوں سے بھی مؤدبانہ التماس ہے کہ وہ شمع توحید کے پروانوں پر شرک کی جھوٹی تہمت لگانے کا شغل ترک کریں اور کوئی مفید مشغلہ اختیار فرمائیں جس سے انہیں بھی فائدہ ہو اور ان کی قوم کا بھی بھلا ہو۔ آیت میں زلفا مفعول مطلق ہے کیونکہ تقریباً کا ہم معنی ہے، اور فعل کے مصدر کا مترادف مفعول مطلق ہو سکتا ہے، جیسے قعدت جلوساً۔ مشرکین کا اپنے معبودوں کے بارے میں جو اختلاف ہے، کوئی سورج کو، کوئی چاند کو، کوئی گنگا جمنا کو، اور کوئی ہمالیہ پہاڑ کی بلند چوٹیوں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا، اس وقت انہیں اپنی گمراہی کی حقیقت معلوم ہوگی۔ ہدایت کوئی ایسی جن سے ارزاں نہیں کہ خواہ نہ خواہ ہر ایک کی جھولی میں ڈال دی جائے، یہ در شہوار فقط اسے ملتا ہے جس کے دل میں اس کی سچی طلب اور تڑپ ہو۔ جو لوگ ازراہ غرور انبیاء کرام کی تکذیب کرتے ہیں اور ان کی دعوت حق کو ٹھکراتے رہتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ اس نعمت سے محروم کر دیا کرتا ہے۔ حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جھوٹا اس بات میں کہ بتوں کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرنے والا بتائے اور خدا کے لیے اولاد ٹھہرائے، اور نہ شکر ایسا کہ بتوں کو پوجے۔ سورہ زمر آیت نمبر 4۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار۔ ترجمہ: اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو بیٹا بنائے تو چن لیتا اپنی مخلوق سے جس کو چاہتا، وہ پاک ہے،
وہی اللہ ہے جو ایک ہے سب سے زبردست۔ سورہ زمر آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ بعض مشرکین اللہ تعالیٰ کی اولاد کے قائل تھے، ان کے اس باطل نظریے کی تردید کی جا رہی ہے۔ اولاد کا ہونا تمہارے لیے تقویت اور عزت و وقار کا باعث ہے، کیونکہ تم کمزور ہو، ضعیف ہو، دشمنوں کا تنہا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو۔ تمہاری اولاد ہوگی تو تم طاقتور بن جاؤ گے، نیز تم فنا ہونے والے ہو۔ تمہیں اولاد کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا نام تمہاری اولاد کے ذریعے باقی رہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو قہار ہے، جو حی لا یموت ہے، اس کے لیے اولاد کی ضرورت کا تصور بھی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اس لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا اس کی شان کبریائی سے جہالت کی دلیل ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 5۔ خلق السماوات والارض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار۔ ترجمہ، اس نے پیدا فرمایا ہے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، وہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر، اور اس نے مسخر کر دیا ہے سورج اور چاند کو، ہر ایک رواں ہے مقررہ میعاد تک۔ غور سے سنو، وہی عزت والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، قدرت اور حکمت کے دلائل تکوینی بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ تکبیر اللیل علی النہار یعنی دن کی روشنی جہاں سے سمٹتی جاتی ہے، رات کی تاریکی وہاں پھیلتی جاتی ہے۔ اسی طرح رات کا اندھیرا جہاں سے ختم ہوتا ہے، دن کا اجالا وہاں نور افشانی کرتا جاتا ہے۔ یہ تسلسل کبھی ٹوٹنے نہیں پاتا۔ علامہ جوہری یکبرو کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی امامے کو سر پر لپیٹنا اور بل پر بل دیتے چلے جانا، ہر بل کو کورن کہتے ہیں۔ اس کی قدرت غالبہ کا تو یہ عالم ہے کہ وہ اگر چاہے تو تمہاری سرکشی کے باعث چشم زدن میں تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دے، لیکن اس کے ساتھ وہ غفار بھی ہے، اس کی بخشش اور پردہ پوشی کی بھی حد نہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 6۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانیۃ ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا الہ الا هو فأنا تصرفون۔ ترجمہ، اس نے پیدا کیا ہے تمہیں فرد واحد سے، پھر بنایا اسی سے اس کا جوڑا، اور پیدا کیے تمہارے لیے جانوروں میں سے 8 جوڑے۔ وہ پیدا فرماتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں میں تدریجن، ایک حالت سے دوسری حالت، 3 اندھیروں میں۔ یہ قدرت والا اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی حکومت ہے، نہیں کوئی معبود بجز اس کے، پھر تم کدھر منہ پھیر کر جا رہے ہو۔ سورہ زمر آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت قاہرہ کی مزید دلیلیں بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلے صرف حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان سے حضرت حوا کی تخلیق کی، یہاں تک کہ نسل انسانی کرۂ زمین کے دور دراز گوشوں تک پھیل گئی۔ نیز ان کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ اس کی خوراک کا بندوبست فرمایا، نقل و حمل کے ذرائع اور وسائل مہیا کیے، خصوصی طور پر اونٹ، بیل، بھیڑ، بکری، جوڑا جوڑا کا ذکر کر دیا۔ انسان کی آفرینش کی طرف مقرر توجہ دلائی، یعنی جب نطفہ رحم میں قرار پکڑتا ہے تو تخلیق و تکمیل کا عمل شروع رہتا ہے۔ وہ قطرہ آب بلکہ ایک ننھا سا جرثومہ مختلف مرحلوں سے گزر کر کامل انسان کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اس کے ہر عضو میں جو باریکیاں، لطافتیں اور پیچیدگیاں ہیں، یہ سب دن کی روشنی میں انجام پذیر نہیں ہوتی، بلکہ تہ در تہ اندھیروں میں یہ تکوینی عمل جاری رہتا ہے۔ 3 اندھیروں سے مراد پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا اور رحم کے اندر جھلی کا اندھیرا، جس میں بچے کی تخلیق مکمل ہوتی ہے۔ یہ بڑی شان والا، عظیم قدرتوں والا، بالغ حکمتوں والا اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار ہے۔ بلندی و پستی میں، بحر و بر میں، کوہ و دمن میں، ارض و سما میں،
ہر جگہ اس کی حکومت اور بادشاہی کا نقارہ بج رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے لوگو، اس سے منہ موڑ کر تم کدھر جا رہے ہو؟ اگر تم انکار و کفر کی روش نہ چھوڑو گے تو خود عبرتناک انجام سے دوچار ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کا تم کیا بگاڑ سکتے ہو؟ تم ہر بات میں اس کے محتاج ہو، اسے تمہاری قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 7۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشکروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انہ علیم بذات الصدور۔ ترجمہ: اگر تم ناشکری کرتے ہو تو بے شک اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اور وہ پسند نہیں کرتا اپنے بندوں سے ناشکری کو، اور اگر تم شکر ادا کرو تو وہ پسند کرتا ہے اسے تمہارے لیے، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ پھر اپنے رب کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، پس وہ آگاہ کرے گا تمہیں ان کاموں سے جو تم کیا کرتے تھے، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کو۔ سورہ زمر آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ وہ اس لیے تمہیں کفر سے منع نہیں کرتا کہ اس سے اس کی کبریائی میں فرق پڑ جائے گا، بلکہ وہ بار بار تمہیں اس لیے روکتا ہے کہ تم اس کی قدرت کے شاہکار ہو، اس کو تم سے بڑا پیار ہے۔ کفر سے تم اپنا ستیہ ناش کر دو گے، تمہاری عظمتیں خاک میں مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اس ذلت و رسوائی کو پسند نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ تاکہ اس کے وجود کرم کی بارش تم پر برستی رہے، اور ہر گھڑی تم بلند سے بلند تر منزل کی طرف مصروف پرواز رہو۔ علماء تفسیر نے یہاں ایک خاص بحث ذکر کی ہے جس کو اختصار سے بیان کرنا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں، یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی رضا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ دنیا میں کسی خیر و شر، اچھی اور بری چیز کا ظہور مشیت الہی کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن خیر اور نیکی پر وہ راضی ہوتا ہے اور شر اور برائی پر وہ راضی نہیں ہوتا۔ چور چوری کرتا ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے، قاتل قتل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوتوں سے یہ اعمال سرزد ہوتے ہیں۔ اگر اس کی مشیت اور ارادہ نہ ہو تو کوئی فعل بھی صادر نہیں ہو سکتا، لیکن ان میں سے کوئی فعل اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث نہیں، بلکہ یہ امور اس کے قہر و غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ علامہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ ارادہ اور مشیت الہی اور چیز ہے اور رضا الہی اور چیز ہے۔ ان دونوں کو مترادف سمجھنا غلطی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ خیر و شر سب کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جس کو وہ نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ یہ محال ہے کہ وہ کسی کام کا ارادہ کرے اور وہ کام نہ ہو، یعنی وہ شخص جو اپنے گناہوں کے بوجھ کے نیچے دبا چلا جا رہا ہے وہ کسی دوسرے کا بوجھ کیوں کر اٹھا سکتا ہے؟ یا اللہ تعالیٰ کا عدل اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ کسی کا بوجھ کسی پر لاد دیا جائے، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 8۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار۔ ترجمہ: اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف اس وقت پکارتا ہے اپنے رب کو دل سے رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف، پھر جب عطا کرتا ہے اسے نعمت اپنی جناب سے تو بھول جاتا ہے اس تکلیف کو جس کے لیے فریاد کرتا رہا تھا اس سے پہلے، اور بناتا ہے اللہ کے ہم مثل تاکہ بہکا دے اس کی راہ سے۔ اے مصطفیٰ، آپ اسے فرمائیے لطف اٹھا لے اپنے کفر سے تھوڑے دن، بے شک تو دوزخیوں میں سے ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ جب انسان کسی تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، مصائب و آلام کے سیاہ بادل اسے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور نجات کی کوئی راہ نظر نہیں آتی، تو پھر ہر طرف سے منہ موڑ کر بڑے عز و نیاز سے رب کریم کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، لیکن جب اس کی مصیبت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹل جاتی ہے اور اس پر طرح طرح کے انعامات کیے جاتے ہیں تو وہ اکڑ جاتا ہے۔ اسے وہ گھڑیاں بھول جاتی ہیں جب وہ درد و غم سے نڈھال ہو کر
چیخا چلایا کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جبیں سائی کیا کرتا تھا۔ خولہ اعطاہ یعنی عطا کرنا، اور دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ نوکر، خادم یا ملازم۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیتا ہے جس نے اپنے لطف و کرم سے اس کی چارہ سازی فرمائی تھی۔ اس صورت میں ما کان یدعو الیہ میں ما بمانا من ہوگا، اور ما بمانا من بکثرت استعمال ہوتا ہے، جیسے وما خلق الذکر والانثی۔ اور اس پر ستم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے اور اس کے شریک ٹھہرا دیتا ہے۔ انداد ای شرکاء، علامہ بیضاوی نے ندن کی تشریح بائیں الفاظ کی ہے کہ المثل المناوی، یعنی جو کسی کا ہم پایا بھی ہو اور اس کا مخالف بھی ہو، اس کو ندن کہتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 9۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ ترجمہ: بھلا جو شخص عبادت میں بسر کرتا ہے رات کی گھڑیاں، کبھی سجدہ کرتے ہوئے کبھی کھڑے ہوئے، بائی ہما ڈرتا ہے آخرت سے اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی، آپ پوچھئے کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں علم والے اور جاہل؟ البتہ صرف عقل مند ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ مومن کے شب و روز کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ نیاز مندیوں کا عالم یہ ہے کہ رات بھر درد انگیز نالے کرتے رہتے ہیں، اس کے در اقدس پر جبین نیاز جھکائے رہتے ہیں، اس کے باوجود اپنی عبادت پر نازا نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے ہر وقت ڈرتے بھی ہیں اور اس کی رحمت کے امیدوار بھی رہتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی کو جانتے ہیں، ان کی امید و بیم کا یہ حال ہے، اور جو شان الہی سے بالکل ناواقف ہیں، ان کی سرکشی کی حد نہیں۔ کیا یہ دونوں گروہ یکساں ہو سکتے ہیں؟ یہاں پر 23ویں پارے کا 15واں رکوع مکمل ہوا۔